جب وہ پہاڑ تک پہنچے تو راستہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا. پھر وہ غار پر سے گزرے. انہوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا ہے. یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اگر وہ یہاں داخل ہوتے تو مکڑی کا جالا باقی نہ رہتا. مدینہ کے قبائل منتظر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی. ہجرت کے واقعات آپ پڑھ چکے ہیں. ہجرت کے بعد ہم مہاجرین کی نصرت اور مدد کو دیکھیں گے. مدینہ کے قبائل نے مسلمانوں کا جس طرح سے ساتھ دیا تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے. لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ بدلے کے طور پر ہوتی ہے یا خوف کی وجہ سے, اور لین دین کی ایک قسم وہ ہے جو برکت کے تحت وجود میں آتی ہے. کوئی زندہ یا مردہ لوگوں کے بارے میں فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں, پھر لوگ ان پر خرچ کرتے ہیں, چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ اموال میں ترقی ہوگی, اقتدار ملے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن انسانی تاریخ میں یہ پہلی نمایاں مثال ہے کہ ایک قوم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے لٹے پٹے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے, اپنے گھروں میں جگہ دی. رسول اللہ نے مواخات قائم کی اور انہوں نے سگے بھائیوں کی طرح اپنی جائیدادوں میں حصہ دار بنا دیا. یہ ان کی معاشی قربانی تو تھی ہی, لیکن عرب و عجم کے خلاف اعلان جنگ بھی تھا. حضرت علی کے الفاظ اس کی بہترین تصویر ہیں کہ اوس اور خزرج کے لوگ بڑے سچے اور بڑے صبر کرنے والے تھے. البدایہ والنہایہ کی روایت ہے والیوم 3 میں. جب مہاجرین اپنے وطن کو چھوڑ کر یثرب پہنچے تو انصار کا حال یہ تھا, ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو, حتیٰ کہ قرعہ اندازی کی نوبت آ گئی. انہوں نے اپنے مال کے بہترین حصے کو مہاجرین کے حوالے کر دیا. غیر معمولی ایثار تھا. اس کے باوجود ان سے باقاعدہ بیعت لی گئی کہ عہدوں کی تقسیم میں دوسروں کو ان پر ترجیح دی جائے گی, مگر وہ اس کے لیے جھگڑا نہیں کریں گے. یہ تہذیب سیرت ابن ہشام کی روایت ہے, والیوم 1 ہے, پیج 111. ہجرت کے بعد مدینہ میں آپ کے لیے کوئی آرام کی زندگی نہیں تھی. اب سارا عرب متحد ہو گیا تھا. ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں, کنز العمال کی روایت ہے, والیوم 1 ہے, پیج 259. جب آپ اور آپ کے اصحاب مدینہ آئے, انصار نے انہیں پناہ دی تو سارے عرب نے مل کر آپ کو نشانے پر لے لیا. مدینہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ رات گزارتے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح کرتے. قریش نے سارے عرب میں اہل مدینہ کے معاشی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. شہر کی معاشیات اچانک بڑھ جانے والی 2 گنا آبادی کے لیے انتہائی ناکافی ہو گئی. پھر آئے دن کی جنگوں کے اخراجات, معاشی تنگی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. حضرت عمر کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ کو مدینہ میں دیکھا ہے, سارا دن بھوک سے بے قرار رہتے, ردی کھجوریں بھی اتنی میسر نہیں آتی جس سے پیٹ بھر سکتے. بعد کے دور میں حضرت عائشہ سے کسی نے چراغ کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا, اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے پی جاتے ہیں. اور غزوات میں ایسی بے سر و سامانی تھی. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں, ہم لوگ آپ کے ہمراہ غزوے کے لیے نکلے, ہمارے پاس 6 آدمیوں کے سوا, یعنی 6 آدمیوں کے درمیان صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے. مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے, ہم نے اپنے پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے, اسی لیے اس غزوے کا نام ذات الرقہ چیتھڑوں والا رکھا گیا. پھر غزوات کے سفر میں کھانے کا ذخیرہ انتہائی قلیل ہوتا. لوگ کھجور کو کھانے کی بجائے چوستے تھے, ببول کے پتے اور ٹڈیوں کے ذریعے کمی پوری کرتے تھے. اور اس پر وہ بیماری جو غذائی عادات کی تبدیلی سے پیدا ہوئی. مکہ والے گوشت اور دودھ کے عادی تھے, مدینہ میں انہیں کھجوریں ملی. طبرانی نے روایت کی کہ ایک روز جب آپ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لائے, ایک مکی مسلمان نے کہا, اللہ کے رسول, کھجور نے ہمارے پیٹوں کو جلا دیا ہے. یہ طبرانی کی روایت ہے.
آپ مدینہ پہنچے، اسلام عملی اور تاریخی طور پر دعوت کے مرحلے سے نکل کر عملی مقابلے کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ دعوت میں تو اصول یہ تھا کہ لوگوں کے معاشی، سیاسی، قبائلی، نزاعی مسائل کو نہ چھیڑتے، بے تعلق رہتے، خالص انذار اور تبشیر کے کام میں مشغول رہتے۔ بنی عامر بن ساسا کو آپ نے سوق عکاظ میں اسلام کی دعوت دی تو یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ صرف پرامن طور پر اپنا دینی پیغام پہنچاؤں گا، تمہارے درمیان کوئی سیاسی، اقتصادی، قبائلی جھگڑا کھڑا نہیں کروں گا۔ آپ نے ان سے فرمایا، دلائل النبوہ میں 100 پیج پر ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے یہاں آؤں تو کیا تم میری حفاظت کرو گے تاکہ میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دوں، اور میں تم میں سے کسی کو کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔